اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ آخر گائے میں دودھ کیسے بنتا ہے۔ دودھ بننے کے اس عمل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، خوراک کا ہضم ہونا۔ دوسرا، انٹسٹائن میں موجود ہضم شدہ خوراک کا خون کی نالیوں میں جذب ہونا۔ اور تیسرا، جب یہ خون لیور سے گزرنے کے بعد سسٹمک سرکولیشن کے ذریعے سرکولیٹ کرتا ہوا حیوانے تک پہنچتا ہے تو وہاں اس سے دودھ کا بننا۔ جب حیوانے میں سے 400 سے 500 لیٹر خون سرکولیٹ کرتا ہوا گزرتا ہے تو اس سے تقریباً 1 لیٹر دودھ بنتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ دوسرے مرحلے میں ہضم شدہ خوراک خون میں جذب ہو کر انٹسٹائن میں موجود ویسٹ مٹیریل یا گوبر کے درمیان سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں یہ خون کے درمیان سے علیحدہ ہو کر دودھ میں تبدیل ہوتی ہے۔ فزیولوجی کی اس سٹڈی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پہلے ویسٹ مٹیریل یا گوبر اور پھر خون کے درمیان سے خوراک کے اجزاء کو پیوریفائی کر کے ہمارے لیے دودھ بناتے ہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان سے نکال کر ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اور دوسرا کویسچن یہ تھا کہ آخر گائے میں 4 معدے کیوں ہوتے ہیں؟ ان چاروں میں ریومن، ریٹیکولم، اومیزم اور ایبومیزم شامل ہیں۔ سب سے پہلا ریومن، اگر یہ نہ ہو تو جانور کبھی بھی سبز چارہ ہضم نہیں کر سکتا۔ اسے ہم اوجڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے بیکٹیریا اور مائکرو فلورا ہوتے ہیں جو فرمنٹیشن کے ذریعے خوراک میں موجود سیلولوز کو توڑتے ہیں اور اسے ہضم ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ اس عمل میں بہت سی گیسز اور وولاتائل فیٹی ایسڈز بنتے ہیں۔ ویٹرینیرینز جو گائے کے پیٹ کے اندر سوراخ کرتے ہیں وہ اسی ریومن کے اندر کھلتا ہے۔ یہ سوراخ ریسرچ پرپس کے لیے کیا جاتا ہے کہ آخر جانا جا سکے کہ ریومن کے اندر کون سی قسم کے بیکٹیریا اور مائکرو فلورا ہوتے ہیں، ان کا سٹرکچر کیا ہے اور یہاں فرمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ اور دوسرا، اس سوراخ سے سٹومک کنٹینٹس ڈائریکٹلی لے کر اس جانور میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں جس کا ڈائجسٹیو سسٹم پراپرلی ورک نہ کر رہا ہو۔ کبھی کبھار جب جانور خوراک کھاتا ہے تو اس کے ساتھ سخت اجزاء، کیل وغیرہ بھی نگل لیتا ہے جو ریومن سے گزرنے کے بعد ریٹیکولم میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح یہ جسم کے باقی نازک حصوں تک نہیں پہنچتے، اور یہ جانور کی ساری زندگی ریٹیکولم میں ہی رہتے ہیں۔ تیسرا اومیزم ہوتا ہے۔ یہاں خوراک کی گرائنڈنگ ہوتی ہے جس سے خوراک پس جاتی ہے۔ آخری ایبومیزم، اس کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں اور یہاں انزائمز کی مدد سے خوراک کو ڈائجسٹ کیا جاتا ہے۔ اور آخری کویسچن یہ تھا کہ گائے جگالی کے لیے خوراک معدے سے واپس منہ میں کیسے لے آتی ہے؟ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جسم میں کارڈک مسلز کے علاوہ 2 طرح کے اور مسلز ہوتے ہیں جن میں سموتھ مسلز اور اسکیلیٹل مسلز شامل ہیں۔ سموتھ وہ جنہیں ہم اپنی مرضی سے موو نہیں کر سکتے، اور اسکیلیٹل جنہیں جاندار اپنی مرضی سے موو کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی خوراک کی نالی ایسوفیگس اور سٹومک میں سموتھ مسلز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ایک دفعہ خوراک کو نگل لیں تو اس کے بعد اس کی موومنٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی، جبکہ گائے کی ایسوفیگس میں ٹوٹلی مسلز اسکیلیٹل ہوتے ہیں
اور میدے کے پہلے 3 حصوں ریومن، ریٹیکولم اور اومیزم میں بھی اسکیلیٹل مسلز ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خوراک کو نگلنے کے بعد بھی اس کی موومنٹ کنٹرول کر سکتی ہے اور یہ معدے سے واپس منہ میں جگالی کے لیے بھی اسے موو کر سکتی ہے۔